बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस नबी जब अल्लाह भेजते हैं तो नबियों को लोगों ने चैलेंज किया, बड़ा चैलेंज करते हैं ना। तो एक चैलेंज जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया कि अच्छा जाओ फिर ले आओ अज़ाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, आप तीसरे बेटे हज़रत शीस आते हैं, फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर हज़रत नूह जो जइए बड़े नाम है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम में तकरीबन परदादा हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। हज़रत नूह और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर देखें तो ये तकरीबन कम व पेश 1000 साल का वक्त है। इस 1000 साल में बहुत सा वक्त जो है वो अच्छे ईमान के साथ लोगों ने गुजारा, लेकिन वहाँ पे जो नेक लोग थे, यानी कि नेक और बद होते हैं माशरे में, जो नेक लोग थे उनके जाने के बाद जब बुराई ज़्यादा आने लगी माशरे में तो उन लोगों को ही बुतों की सूरत में कायम, और ये बुत जो हैं ये उस ज़माने से खाना काबा तक चलते हुए आए, लोगों ने उनको खुदा बनाना शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको रोका, और आपकी पता है टोटल कितनी उम्र है? 950 साल। 950 साल में आपने पता है कितने अपने अहवारी बनाए, यानी कि कितने अपने सहाब बनाए? रवायतों में अक्सर आता है 80। यानी कि आप सोचें कि साल भर में चंद लोग जो हैं वो आपके ऊपर ईमान लेकर आए। लोगों की थ्रेट ये कॉल थी कि अच्छा अगर तुमने लाना है अजाब तो ले आओ। अब अल्लाह ने भी इसका देखिए ज़रा प्लान क्या बनाया, प्लान ABC। पहाड़ के ऊपर कहा जाके कश्ती बनाओ। कश्ती कितनी आती रवायतों में? 300 मीटर या गज़ लंबी, 30 गज़ चौड़ी, और उसके लेयर्स थे, जोड़े जोड़े इसमें रखे। किन लोगों के? सब जानवरों के, सब लोगों के। लेकिन उसमें कौन शामिल नहीं हुआ? जो लोग आपको चैलेंज कर रहे थे। लेकिन इसमें 2 और लोग भी शामिल नहीं हुए। आपकी बीवी इसमें शामिल नहीं हुई और आपका बेटा इसमें शामिल नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जय्यत अंबिया में से, लेकिन इसके बावजूद आपकी अपनी बीवी और अपना बेटा आप पे ईमान ना लाए। ये बात अभी बाद में वाज़े करता हूँ कि उस कश्ती के फिर हालात को आपने कैसे परखा और ज़मीन पे क्या हुआ। मुफ्ती इकबाल साहब, ये आपको कैसे बात लगती है? क्या तज्ज़िया कीजिएगा कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो क़यादत है, जो ज़िंदगी है, इस हयात में बहुत कम लोग ईमान लेकर आए, और अपने घर वालों में से बेटा और बीवी भी ईमान नहीं लेकर आए, तो फिर अजाब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के ये चौथे पैगंबर हैं जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए आदम अलैहिस्सलाम के बाद। इतनी लंबी उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फरमाई, और कुरान पाक में तकरीबन 10 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये जो नाम हम लेते हैं, ये नूह आपका लक़ब है। असल में आपका नाम हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार है, वो इसको यशकुर भी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनका लक़ब है, और क्योंकि ये नूह के मानी है नूहा करना, यानी गिरिया जारी करना। अल्लाह तरह तरह का कौमों के साथ सामना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी जो इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए और अल्लाह का पैगाम, दर हकीकत हम जैसे आपने पहले एक बात की है ना कि तरह तरह के बुत भी थे। कुरान करीम ने इसके बारे में कहा है कि उन कौमों में ने जब भी किसी हैबतनाक चीज़ को देखा ना, उससे कहा ये जी हमारा माबूद है, उसको खुदा बना लिया। उसके तोड़ के लिए, उस शिर्क को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को पहुँचाने के लिए पैगम्बरों ने ये काम। तो आप फरमा रहे थे ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, नहीं 950 साल तो आपने तबलीग की है। आपकी उम्र 950 साल नहीं है, 100 साल नहीं है। मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ़ किताबों में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है तूफ़ान नूह के बाद भी 250 साल वो अपनी ज़िंदा रहे और उन्होंने काम किया। 1240 साल की उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई है, और ये पैगाम उन्होंने दे। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके बहुत से नाम आते हैं, सवा नाम आता है, नसर नाम आता है, यूहूस नाम आता है, ये वो लोग थे जो कि नेक थे। उनके बुत बना के उनको खुदा बना लिया। जी जी। तो प्रोफेसर साहब, ये काम तो आज भी है। बिल्कुल है, ये ऐसा ही है ना जनाब। इसका मतलब है जिनसे जो फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिनको वो समझते कि इनके ज़रिए हमें बेहतरी आएगी, और हालांकि उनके ज़रिए बेहतरी आ ही नहीं सकती थी। यही पहलू तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह कहा था ना कि भाई माला यनफा वला यदुर, ये नफ़ा नुकसान क्या इसको लेके बैठे हो। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोफेसर एक बड़ी हिकमत की बात है। आपने कबूतर को जब कश्ती बना ली तो किसी को यकीन ही नहीं आता था कि पानी। अब इसमें पहला मुइज़ा तो है कि वहाँ पे जो एक आम तौर पे कहा जाता है कि वहाँ पे वो था
کوئی پونڈ تھا یا کوئی پانی کی ذخیرہ تھا، لیکن جو لفظ آتا ہے وہاں پہ وہ تندور ہے، تندور کے اندر وہاں سے پانی آیا تو آپ نے کہا کہ اب پانی آئے گا تو اب پانی چڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کبوتر کو بھیجتے تھے خبر لانے کے لیے، کبوتر کے پاس کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ساری زمین پہ اتنا پانی ہوتا تھا، پھر وہ ایک وقت میں آیا جب کہ اس کے پاؤں اور چونچ کو مٹی لگی تھی تو آپ نے سوچا کہ اب پانی اتر رہا ہے۔ تو یہ جو معجزات ہیں، عذاب ہے پانی، معجزات جو ہیں عذاب میں بھی نظر آتے ہیں کیا؟ بلا شبہ اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے پیغمبر، ان کی جو سیرت مبارکہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیان ہی اس لیے کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر پہلو سے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کا دل جو ہے نا ایمان باللہ پر اور قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے اس کائنات میں سارے اختیارات کے مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے والد صاحب نے جو ان کے معجزات کی بات کی ہے، یہ کشتی خود معجزہ تھی نا۔ آپ کی جو آپ کو کشتی آتی نہیں تھی بنانی، کشتی بنانی نہیں آتی، سکھائی گئی اور لکڑی سے بنائی، اور اتنا بڑا طوفان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے 15 میٹر پانی اونچا تھا اور بعض مطلب کہ 80 میٹر اونچا تھا، اور پھر اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اس کے اندر جو بڑے بڑے دریات، بڑے بڑے پہاڑ وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو اب آپ کا بیٹا سامنے کھڑا تھا تو آپ فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کا عذاب آیا، کوئی پہاڑ کی چوٹی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، طوفان وہ آئی نا ایک لہر، بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق کرنے لگی، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر سے بڑھ کے کون نرم دل ہوتا ہے؟ بیٹا تھا، کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ تو نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، تیرے وعدے سچے، میں تیرے خاندان کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا، میرا اہل خانہ۔ فرمایا میرے نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میرے پیغمبر یہ بیٹا تیرا ضرور تھا مگر اپنے برے عقیدے کی وجہ سے اور پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کا نام تیرے خاندان کی لسٹ سے نکال دیا۔ تو یقیناً جہاں یہ اس سیرت نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائیں نا اس میں یہی ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر حسب نسب بھی کام نہیں آتا۔ کیا خوبصورت بات کیا ہے مفتی اقبال صاحب، اگر ایمان نہ ہو تو حسب نسب بھی کام نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے کشتی بنانے کا اور اللہ کا جو معجزہ ہے پانی آنے کا، اس سارے سے جو ہم سبق لیتے ہیں، پہلے تو وہ فرما دیجئے کہ سبق لینا کیا ہے؟ اتنی تباہی کے بعد کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی، اور آج بھی وہ کشتی نوح جو ہے وہ ٹرکی کے اندر موجود ہے، اس پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ ڈسکورڈ ہے، لیکن کیا معجزات کو، عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی قومیں سبق نہیں لیتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بلال بھی، بڑا طویل ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ جو وہ تھا پانی تھا وہ تو عذاب الہی تھا، اور کشتی کا جو بنانا ہے یہ واقعی معجزہ ہے یہ پیغمبر کا۔ یقیناً وہ قومیں ہلاک ہوتی ہیں جو اللہ کے نبیوں کو ستاتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، پھر یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو یہ جھٹلاتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ پھر جیسے آپ ہی فرما رہے تھے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ عذاب آپ لے آئیں جو لانا چاہتے ہیں، عذاب ہم دیکھ لیں گے اس عذاب کو۔ تب غیرت خداوندی جوش میں آتی ہے کہ اے نوح آپ کشتی تیار کریں۔ اب وہ سب سے پہلے تو وہ درخت اگائے گئے، تقریباً وہ درخت تیار کرنے میں بلال میں 20 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 20 سال کے بعد وہ لکڑی تیار ہوتی ہے، پھر اس کی ایک کشتی تیار ہوتی ہے۔ باقی جیسے ناپ تول میں آپ نے ذکر فرمایا ایسے ہے 300 گز وہ لمبی لکڑی، پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے وہ اس میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، یعنی اس میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر اس کشتی کے 3 درجے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب، تو یہ ان کو چیلنج تھا کہ آج جو پیغمبر کے دامن رحمت میں آئے گا وہ میرے عذاب سے بچ پائے گا، جو پیغمبر کے دامن سے گیا، جو پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا
یعنی کما حق کا ہوں وہ کہیں بچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ہمارے ایمان کا تعلق ہے، ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، تو آج بھی اپنے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے۔ اگر حضور سے ہماری محبت ہے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں، تو یقیناً ہم صاحب ایمان ہیں۔ ایک جو بات جس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، ٹرپنٹائن آئل جو ہے نا، ٹرپنٹائن آئل جو کشتیوں کے باہر لگاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایجاد کروایا یا بھجوایا ہوگا جبرائیل کے ذریعے۔ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کو تیل لگایا گیا۔ اب یہ معجزات کے بعد بھی اگر ساری قوم دیکھ رہی ہو تو سبق نہیں سیکھتی؟ سبق کیوں نہیں سیکھنا چاہیے جی؟ سبق سیکھنا چاہیے، بلکہ میں اس سے تھوڑی سی اور آگے بات کرنا چاہوں۔ آج اگر سمندر میں، دریاؤں میں کشتیاں تیر رہی ہیں اور 2-2 سال تک کوئی پانی میں کشتی نہیں ٹھہرتی، ہوائیں اس لہریں اس طریقے سے چلتی ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک واضح طور پہ گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 2 سال جناب پانی کے اندر رہی، اور 10 رجب سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور 10 محرم کو جا کے یہ جو وہ اپنے جودی پہاڑ کے کنارے پہ جا کے لگی تھی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کشتی نوح علیہ السلام کا بنانا، اس کا ڈیزائن جبریل علیہ السلام نے خود بما سارے فرشتے ساتھ لگائے، ایک ایک کام میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور کوئی اللہ تعالیٰ کی گویا حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی سرپرستی میں رکھا، معجزات ساتھ ساتھ دیتے رہے۔ سیکھنا سوکھنا کچھ نہیں ہم نے کیا سیکھ لی؟ یہی تو وجہ 950 سال میں ہم نے کیا سیکھا، انہوں نے کیا سیکھا؟ کچھ سیکھنے کی بات ہی، اور یہی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ شاید سمجھتے تھے کہ آخری بات وہ یہ سمجھتے تھے یہ عام سا بندہ ہے، یہ نبی کیا؟ نبی کوئی بارہ ہونا چاہیے، دولت والا ہونا چاہیے، پیسے اور قد والا ہونا چاہیے۔ حالانکہ پھر اسی کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، تمہاری غلط بات ہے۔ آج بھی ہم بھی اپنی راہیں وہاں سے جا کے حاصل کرتے ہیں جہاں ہمیں طاقتور دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں بات آپ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ تھریٹ کرنے لگ جائیں نا تکبر کے اندر کہ جاؤ لے آؤ پھر عذاب، جی پھر اللہ عذاب جو ہے وہ لے آتا ہے۔ اس حالت تک نہ آئیے گا، نافرمانی اللہ معاف کرے، لیکن اس تھریٹ کی حالت میں جب انسان آ جائے تو پھر اللہ اپنے عذاب کو اتار دیتا ہے۔